صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے آہستہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اصل مجلس خاص ہے ماں اور بہنوں کے لیے۔ جو بیجاپور کا ایک ریکارڈ بھی ہے کہ کثیر تعداد میں آئی ہوئی ہے۔ بہت مختصر مرد حضرات بیٹھے ہیں، ان کے بیٹھنے کا مقصد مقرر کے لیے حوصلہ اور ہمت۔ کیونکہ بات کرنے والے کے سامنے کوئی نہ ہو تو پھر بات کرنے میں مزہ نہیں۔ اور عورتیں غیر مرد کے سامنے آ کر بیٹھ نہیں سکتی، چاہے غیر مرد کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی پکا جید حافظ کیوں نہ ہو۔ ذرا باہر آواز ایسے، چاہے غیر مرد کتنا ہی زبردست عالم کیوں نہ ہو، وقت کا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بات کرنے والا مکے اور مدینے کا امام ہی کیوں نہ ہو، وہ مستورات کی تربیت کے لیے بات تو کر سکتا ہے لیکن بے پردہ ہو کر نہیں کر سکتا۔ اور جس مجلس میں دنیا تو دنیا دین ہی کی مجلس ہو اور بات دین کی ہوتی ہو، قرآن اور حدیث کی ہوتی ہو، لیکن اس مجلس میں پردہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کے تمام افراد سے توفیق چھین لیتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ عورتیں بھی اگر سمجھ گئیں تو بہت خوشی کی بات ہے، ان کو پوچھ بھی نہیں سکتا، پردے میں بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ ان کو سمجھ میں بھی آ جائے گی بات۔ اچھے اچھے اشارے سمجھتے ہیں، بولے تو یہ باتیں نہیں سمجھتے۔ پھر ایک مرتبہ سنیں، دنیا تو دنیا اپنی جگہ پر ہے، دینی مجلس ہو، قرآن حدیث کی بات ہو،
نبی کی اور صحابہ کی بات ہو، اچھی بات ہو، نماز کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، تربیت کی بات ہو، اگر کہنے والے اور سننے والوں کے درمیان میں مجلس اگر عورتوں کی ہو، کہنے والے اور سننے والے کے درمیان میں پردہ نہیں ہے، تو پھر اس مجلس سے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں، اس مجلس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے کام ہی سلیقے سے کرنے کا سبق جب اسلام دیتا ہے تو دین کے کام بے ترتیب کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ آج کل آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، دینی مجلسیں ہیں، بیان کرنے والے اور بیان سننے والی عورتوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، اور بات بڑی اچھی ہے، سننے والوں کے کان تک پہنچ کر آنکھوں سے آنسو تو آ رہے ہیں۔ سن رہے ہیں حاجی صاحب؟ یہاں سننا، لکمئی دین کی بات ہو رہی ہے، اچھی بات ہو رہی ہے، ماں کی اہمیت بیان ہوتی ہے، باپ کی قدر و قیمت بیان ہوتی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے، شرم کی بات ہو رہی ہے، حیا کی بات ہو رہی ہے، پردے کی بات ہو رہی ہے۔ کہنے والا بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا ہے، سننے والی لڑکیاں اور عورتوں کے کان میں وہ بات پہنچ کر آنکھوں سے آنسو تو ضرور نکل رہے ہیں، لیکن فائدہ کیا اگر دل نہ بدلے؟ بولو سبحان اللہ بولو۔ اور دل بدلتے کب ہیں؟ جب ماحول اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ کے مرضی کے مطابق اگر ماحول نہ ہو، نبی کے مرضی کے مطابق ماحول نہ ہو، صورتیں بدلیں گی، جلسے بدلیں گے، ظاہری حالات نقش و نگار بدلیں گے، لیکن دل نہیں بدلیں گے۔ اور یاد رکھو، صورتوں کے بدلنے سے انسان بدلتا نہیں، کپڑوں کے بدلنے سے انسان بدلتا نہیں، جگہ کے بدلنے سے انسان بدلتا نہیں، میرے رب کی قسم دلوں کے بدلنے سے انسان بدلتا ہے۔ اسی لیے بات پوری عورتوں سے ہوگی پردے میں۔ یہ جو مختصر حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقرر کی ہمت اور حوصلے کے لیے بیٹھے ہیں، سامنے کوئی نہ ہو تو پھر بات کرنے میں مزہ ہی نہیں ہے، لیکن آج کل اس کی عادت بھی پڑ گئی ہے۔ یہ صدقہ ہے جناب موبائل صاحب کا، ہاتھ میں ایسا رکھ لے کر سامنے کون بھی نہیں بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی چلے گیا، وہ عورتوں کی کان کی ٹکی کی طرح یہ چھوٹی سی مشن ہوتی ہے۔ اب عورتوں کی کان کی بالی بھی نہیں بول سکتے، بہرے لوگ جو بوڑھے لوگ کان میں پہلے رکھتے تھے نا، ویسے رکھ رہے ہیں، اور دیوانے اچھا آ رہا ہوں بولتا ہوا جا رہا ہے، مذاق بھی کر رہا ہے، غصہ بھی آ رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے۔ دنیا کی ہر ترقی نے انسان کو انسانیت سے باہر کر کے اسے 100% جنگل کا جانور بنا دیا۔ اگر بیچ میں باتیں آ گئیں تو عرض کروں گا، سب سے پہلے ماں اور بہنوں کے نام کچھ اشعار پڑھتا ہوں۔ عصر کی نماز کا ٹینشن لیو نکو، سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج کی مجلس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آفر صرف منجے بھی پردے میں عورتوں کو ہے، سب تمنا نہیں ہے، ان کو بھی جماعت کی شرط نہیں، میں مسافر ہوں، منجے بھی جماعت کی شرط نہیں۔ غور سے سنو میری مائیں اور بہنیں، اے ماں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے،
بولو تم لگا کیا تھی بھی بولو. تمہیں کیا بھی نہیں بولے تو میں نہ ادھر کا نہ ادھر کا. کیا فراز تم نہ بٹھایا سوچ میرے جوش کے واسطے, تم نہ جوش کو دیکھو میرا جوش بھی ختم ہو رہا ہے. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے. بے شک بولو, یہ شعر پر بے شک بولنا. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے. ملکوں کی بستی ہو تم ہی قوموں کی عزت تم سے ہے. ملکوں کی بستی ہو تم ہی قوموں کی عزت تم سے ہے. اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی زینت تم سے ہے. سب کچھ ہو مرد کے پاس, تقریر نہیں, اشعار پر تبصرہ. میری ماں, میری بہن, میری بچی, اسلام کی بیٹی, تو سب پہچانی, لیکن اگر نہیں پہچانی تو اپنے آپ کو نہیں پہچانی. جس وقت, جس گاؤں میں, جس شہر میں, جس گھر میں, میں قسم کھا کر کہتا ہوں میری مائیں اور بہنیں, تم اپنے آپ کو پہچانو گی انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری نسلیں زمانے کی مشہور ہوں گی. جس وقت تم اپنے آپ کو پہچانو گی تمہارا جھوپڑا بھی جنت ہو جائے گا. جس وقت تم اپنے آپ کو پہچانو گی تمہارا لال زمانے کا ٹیپو سلطان ہوگا. جس وقت تم اپنے آپ کو پہچانو گی تمہارا بیٹا محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی ہوگا. جس وقت تم اپنے آپ کو پہچانو گی تمہاری بیٹی اپنے خاندان اور اپنے گھر کی حضرت عائشہ و رابعہ ہوگی. اور آخری جملہ سنو, اور بھی جملے ہیں, آخری جملہ پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں سنو. جس وقت تم اپنے آپ کو پہچانو گی اس وقت اگر کوئی بیٹا اپنی ماں کے واسطے سے دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے. اس وقت جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے واسطے سے اللہ کے دربار میں دعا کرے گا اس شوہر کی دعا رد نہیں ہوگی. اور جس وقت بیجاپور کی نہیں اس یوٹیوب کے ذریعے سے بات جہاں تک جائے, جس وقت امت کی بیٹیاں, اسلام کی بیٹیاں اپنے آپ کو پہچانیں گی, خدا کی قسم اس وقت صرف ہندوستان کا نہیں سارے عالم کا حال ہی کچھ اور ہوگا. میری مائیں اور بہنیں تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ تم صنف نازک ہو, طبیعت میں تم کمزور ہو, اسلامی شہادتوں میں تم کو وہ مقام نہیں دیا گیا اپنی جگہ پر, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم سے وہ کام لیے ہیں. خدا کی قسم کسی مرد سے وہ کام نہیں لیے. میں نے ایک جگہ پر ایک جملہ کہا تھا, میرے بڑوں نے مجھے بہت دعاؤں سے نوازا. میں نے کہا کہ اللہ نے تم کو نبوت تو عطا نہیں کی لیکن نبوت کو تمہارے گود میں رکھا. اللہ نے تم کو نبوت تو عطا نہیں کی
لیکن اس نبوت کو تمہارے پیٹ میں رکھا. تم میں سے کوئی نبی نہیں، لیکن تم انبیاء کی ماں بنی ہو، تم انبیاء کی بیٹی بنی ہو، تم انبیاء کی بہن بنی ہو. تم اپنے آپ کو پہچانو. جس وقت چاہے بیجاپور ہو، چاہے گلبرگہ ہو، چاہے بنگلور ہو، چاہے ریاست کرناٹک ہو، چاہے ہندوستان ہو یا ساری دنیا ہو، جس وقت عورت، بلکہ میں بہت کھلے دل کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، آپ میں سے جو بڑے بیٹھے ہیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھو، صرف مسلمان عورت ہی نہیں، بحیثیت عورت کے ایک عورت کسی بھی مذہب کی کیوں نہ ہو، جس وقت ایک عورت اپنے آپ کو پہچانے گی، اس دنیا کا تقریباً 80% فتنے ختم ہو جائیں گے. شکر ادا کرو کہ یہ اچھی تعلیمات تم کو اسلام کے صدقے میں مل رہی ہیں. ایک عورت بحیثیت عورت کے جب وہ اپنے آپ کو پہچانے گی، دنیا کے 80% فتنے ختم ہو جائیں گے، 80% فساد ختم ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ عورتیں اپنے آپ کو پہچانتی نہیں. وہ کیا ہیں، اللہ نے ان کو کیا بنایا، اللہ نے ان کو کیا دیا، نبی کے صدقے میں ان کو کیا ملا، ان کا وجود کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، وہ پہچانتی ہی نہیں. میں بڑے ہی ہمت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، سورج، چاند، پتھر، جانور کی پوجا کرنے والی عورتیں تو دور کی بات، اللہ رسول کو ماننے والی عورتیں بھی اپنی حقیقت کو آج تک پہچان نہ سکی. جس کے گھر میں قرآن ہے، جو اپنے جہیز میں قرآن لے کر آئی، وہ نہیں پہچان سکی کہ وہ کیا ہے. جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے اور جس کا ایمان میں پورا پورا حصہ ہے، وہ نہیں پہچانتی کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہی تو شاعر کہتا ہے، خدا کرے کہ ایک ایک شعر آپ کو سمجھ میں آ جائے، ایک ایک مصرع سمجھ میں آ جائے. اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے. تم گھر کی ہو شہزادیاں، باہر کی زینت نہیں، تم گھر کی شہزادیاں. قرآن کی آیت کا ترجمہ شعر کے ذریعے سے پیش کر رہا ہوں. تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے. ایک شوہر لاکھ پریشانیوں کے ساتھ جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، ساری دنیا تسلی دے، دل کو وہ سکون نہیں ملتا. جب تمہارے زبان سے تمہارے شوہر کو دو جملے مل جائے، اللہ بڑا ہے جی، کیا بھی ٹینشن لو کو، اللہ رسول کے بعد میں تمہارے ساتھ ہوں، جب یہ جملہ بیوی کی زبان سے نکلتا ہے تو پوچھ کر دیکھو، یوں معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں پریشانیاں پانی میں بہہ کر چلے گئیں. بیوی جب تسلی دیتی ہے،
محبت بھرے انداز سے اگر شوہر کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بالوں کو ہلاتی ہے، جو سکون شوہر کو تیرے سیکنڈوں کی محبت میں ملتا ہے، خدا کی قسم لاکھ باٹل اور ٹیبلٹ کھانے سے بھی وہ سکون نہیں ملتا۔ یہی تو شاعر کہتا ہے۔ اور حقیقت میں میری ماں اور بہنیں، تم کو پیدا کرنے کے مقاصد میں سے پہلا مقصد ہی تم کو پیدا کرنے کا مردوں کا سکون۔ اگر عورت سے مرد کو سکون ملتا ہے تو سمجھو کہ وہ مرد اپنے مقصد میں کامیاب۔ اگر عورتوں سے مردوں کو سکون نہیں ملتا، سمجھو کہ وہ عورت کی شکل میں ایک درندہ ہے، درندہ۔ عورتاں سوچ لے کر بیٹھے ہیں کیا رے حضرت پوری بمباری ہمارے اوپر ہی کر رہی نہ بول کر۔ میں پہلے بتایا نا آپا، آج کا جلسہ تیرے لیے خاص ہے، مجلس تیرے لیے خاص ہے۔ قسم اللہ کی، جہاں یہاں تربیت تمہاری ہو رہی ہے، مردوں میں بھی تربیت ان کی ہوتی ہے۔ تم کو پیدا کرنے کا مقصد ہی مردوں کا سکون، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ قرآن پاک کے 20/1 پارے کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ کئی سال پہلے جب سی ڈی کا دور تھا، سی ڈی معلوم نہیں؟ سیڈیاں ہمارے زبی بھائی ریکارڈ کرتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے، پابندی کے ساتھ ایک گھر والے سیڑیاں خریدتے تھے۔ ایک اللہ کی بندی کا فون آتا تھا مجھے، ڈاؤٹ کرو نہ کو، ہمیں سب مولوی صاحب ہم نہ مرد بنے بھی کریں گے، عورتاں بھی کریں گے، بڑے بھی کریں گے، بچے بھی کریں گے، دوستاں بھی کریں گے، دشمناں بھی کریں گے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہمیں احتیاط کے ساتھ سب کو بات کرے، ہمیں نہیں بات کرے تو پھر کون بات کرے؟ تم نہ بھی آتا کہ حضرت عورتوں کا فون۔ ایک اللہ کی بندی بڑی پابندی سے بات کرتی تھی، بیان پورا سن کر بیان میں اسے جو سوالات پیدا ہوتے تھے وہ نوٹ کر کے انہیں سوالات کا حل کرتی تھی۔ لیکن وہ اللہ کی بندی برابر بولتی تھی کہ حضرت اس بیان میں آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ سورہ میں ہی نہیں، یہ آیت یہ سورہ میں ہی نہیں، یہ آیت یہ پارے میں ہے نہیں۔ یہ بولتا ہاں ماں برابر وہ سورے میں وہ پارے میں۔ ایک مرتبہ پوچھا تمہیں حافظہ ہی کیا ماں؟ نہیں حضرت حافظہ تو نہیں، الحمدللہ اتنی کثرت سے میں قرآن پڑھتی ہوں کہ تقریباً بغیر حفظ کیے کہ قرآن میرے ذہن میں موجود ہے۔ اتنی کثرت سے قرآن پڑھتی ہوں حضرت میں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تقریباً قرآن میرے ذہن میں ہے۔ ذرا محنت کر لی تو 3-4 مہینے میں میں قرآن حفظ کر لے سکتی ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ دنیا سے عمل ختم ہو گیا، عمل کرنے والے ختم ہو گئے۔
ہمیں نہیں کرے تو کیا کون بھی نہیں کر رہا ہے دنیا میں عمل؟ ہمیں نماز نہیں پڑھے تو کیا دنیا میں کون بھی نماز نہیں پڑھ رہا ہے؟ ہمیں پردے میں نہیں رہے تو کیا دنیا میں کوئی پردے میں نہیں ہے؟ میرے دوستو، آج بھی الحمدللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والیاں ہیں، پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں ہیں، پابندی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھنے والیاں موجود ہیں، پابندی کے ساتھ درود پڑھنے والے پڑھنے والیاں موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج بھی اس فتنے کے دور میں ایسی عورتیں ہیں سوائے غفلت کے نہ انہوں نے کسی مرد کو دیکھا، کسی مرد نے نہ ان کو دیکھا، آج بھی ہے۔ اور یہ دنیا کا جو نظام، اتنے فساد، اتنے فتنے، اتنے قتل، اتنی غارت گیری، اتنے ظلم کے باوجود بھی یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، زمین سے جو اناج اگ رہا ہے، سروں پر سورج جو چل رہا ہے، چاند کی چاندنی ساری دنیا کو مل رہی ہے، میرے رب کی قسم اگر اللہ تبارک و تعالی صرف ہمارے گناہوں پر نظر کرتے تو یہ گڈ بھانی بھی ہم کو نہ ملتا۔ اللہ کی نظر جیسے ہم پر ہے ویسے اس کے نیک بندے اور بندیوں پر بھی ہے۔ ہم کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو غصہ آتا ہے، جب ایسے بندے اور بندیوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ ہم کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس دور میں بھی ہیں ایسے عورتیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپا تمہیں کتنا کثرت کے ساتھ قرآن پڑھے رہیں گے؟ تقریر میں بیان کرے تو مولوی صاحب تقریباً وہ آیت کون سے پارے کو سے سورے میں ہی بول کر بولا دینا، تمہیں کیا بھی نہیں سمجھے تو میں ایک دو سوال کر دوں فون میں۔ بولو حضرت، پہلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ذرہ منجے فون میں قرآن پڑھ کر سناؤ کی کتو چھوڑنے والوں کا دور ہے یہ، جھوٹ بولنے والوں کا دور ہے یہ۔ وہ بھی ایسا جھوٹ بولتے ہیں یقین نہیں کرے تو بھی بولتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپا ذرا آپ قرآن پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟ قسم اللہ کے میرے دوستو، اس اللہ کی بندی نے فوراً قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس نے مجھ سے کہا، حضرت آپ بولو مجھے کون سا پارہ پڑھنا ہے، میں پڑھتی ہوں۔ مجھے بھی امتحان لینا تھا تاکہ اسے نمونہ بنا کر میں بیان کروں۔ میں نے کہا کہ فلاں پارہ کھولو اور فلاں پارہ پڑھو۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، مدرسے کا طالب علم ایک صحیح استاد کے پاس پڑھنے والا جیسا قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کی بندی نے ویسے ہی قرآن پڑھی۔ قرآن پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قرآن صحیح پڑھتے ہیں، ایک قرآن پڑھ کر بھی غلط پڑھتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ صحیح الحمدللہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ غلط۔ اس نے صحیح قرآن پڑھا۔ پھر میں نے پوچھا ذرا یہ بتاؤ میری آپا، میری اماں، تم کتنا روزانہ قرآن پڑھتی ہے جس کی وجہ سے تقریباً قرآن پاک تمہارے ذہن میں محفوظ ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ حضرت الحمدللہ ثم الحمدللہ، ناظرہ روزانہ میں تقریباً میرے گھر کے تمام کام کاج کر کے 7-8 پارے پڑھ لیتی ہوں۔
برتن دھونے والی الگ کام والی، کپڑے دھونے والی الگ کام والی، کھانا پکانے والی الگ کام والی نہیں، برتن بھی اسی کو دھونا ہے، کپڑے بھی اسی کو دھونا ہے، بچوں کا حق بھی اسی کو ادا کرنا ہے، شوہر کا حق بھی اسی کو ادا کرنا ہے، گھر کی صفائی بھی کرنا ہے، دیگر کام کاج بھی اسی کو کرنا ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ روزانہ 7-8 پارے پڑھنے والی عورت اس دور کی رابعہ بصریہ نہیں تو اور کون ہے؟ اور اس نے کہا کہ مولانا آپ کسی کو نہ بتانا۔ میں نے کہا کہ تمہارا نام تک اب تک میں نے پوچھا نہیں، اب رہا بتانے نہ بتانے کا مسئلہ، وہ میرا اختیار ہے، نام لے کر نہیں بتاؤں، نام پتہ بھی نہیں، لیکن تمہارے کو نمونہ بنا کر میں بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں۔ اس کی اجازت ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہ چھوڑو میری آپا، یہ بتاؤ کہ یہ 7-8 پارے آپ پابندی سے پڑھ لیتی ہیں روزانہ کے سورتوں کے علاوہ؟ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ مولانا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں 12 سال کی عمر میں بالغہ ہوئی ہوں، اور اس وقت میری عمر 42 سال، کئی سال پہلے اس نے کہا تھا، نوٹ کر کے رکھا، اور وہ نوٹ کو میں نے اسکرین شاٹ پکڑ کے رکھا تھا۔ آج کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں کسی کام سے کھولا تو وہ صفحہ نکل گیا۔ اس وقت اس نے کہا 12 سال کی عمر میں نے بالغہ بنی، اور 42 سال اس وقت میری عمر ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے میرے خاص طبیعت کے ایام چھوڑ کر میری زندگی میں ایک دن بھی یاسین نہیں چھوٹا ہے آپا، ایک دن بھی مغرب کے بعد کا سورہ واقعہ میں نہیں چھوڑی حضرت۔ اور اللہ کی قسم مجھے یاد ہے میرے طبیعت کے ایام کو چھوڑ کر، طبیعت کے ایام بولے تو سمجھ رہے ہیں، طبیعت کے تقاضے کو چھوڑ کر جن دنوں میں قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان دنوں کو چھوڑ کر حضرت یہ 12 سال، 22 سال، 32 سال، 42 سال، پورے ان 30 پر 2 سالوں کی عمر میں حضرت ایک جمعہ بھی میرا ایسا نہیں گزرا جس میں میں نے سورہ کہف نہ پڑھی ہوں۔ آج مصیبتیں تم کو کیوں نہیں چھوڑتی؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبتوں کے ساتھ ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، ٹینشنوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہوا ہے، قرض ایسے معلوم ہوتا ہے ہمارے خون میں اتر چکا ہے۔ یہ سب کیوں؟ ادھر عمل چھوڑو، ادھر مصیبتوں سے ہاتھ ملاؤ۔ اگر مصیبتوں تم سے دور ہونا ہے تو پھر عمل سے ہاتھ ملاؤ۔ نماز پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں، قرآن پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں، درود پڑھنے والے کبھی پریشان نہیں، ذکر کرنے والے کبھی پریشان نہیں، استغفار کرنے والے کبھی پریشان نہیں، پردے میں رہنے والے کبھی پریشان نہیں۔ اگر پریشانی آتی بھی ہے میرے دوستو، شاید میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، عبادت اور اعمال سے آراستہ ہو کر بھی اگر مصیبت آتی ہے تو پھر ان کو مصیبتوں میں ایسے مزہ ملتا ہے جیسے ہم کو راحتوں میں مزہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی نبی کا نام سنے تو درود پڑھو۔ نبی کا نام سن کر درود پڑھنا نہیں معلوم، استغفار پڑھنا نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایک نام عائشہ رکھ لیا تو نے، ایک نام فاطمہ تو نے رکھ لیا، ایک نام رابعہ تو نے رکھ لیا۔ آدر کاٹ کے بغیر کوئی باہر کا کام نہیں ہوتا۔ ویسے ہی اگر اس وقت کے علماء و ذمہ داران یہ شرط لگا دے قرآن کی تلاوت اگر نہیں آتی تو پھر جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جائے گی، پتہ نہیں کہ کتنے مردے بغیر جنازے کے سڑ جاتے۔ قرآن
پڑھنا نہ آئے نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، پوری زندگی کنوارا رہنا پڑے گا، کچھ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ درود کے عنوان پر تقریر کیا تو ایک اللہ کی بندی فون کر کے پوچھتے ہیں حضرت ہمیں بھی درود پڑھ سکتے کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مرد بھی درود پڑھے، عورتیں بھی درود پڑھے، کثرت سے درود پڑھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جگہ سے جا رہے تھے، عورتاں سن رہی کی، سو رہی کی، نہیں باتاں کر لے کو بیٹھے ہی کی، آئی ڈونٹ نو۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی کوشش کرو، ایک چھوٹا سا کیا بولتے سو وہ یہاں پکڑ کر وہاں چھوڑتے نا، لائیو ٹیلی کاسٹ کیسا کیا کرتے نہیں، پروجیکٹر کا انتظام کر دو تاکہ لوگ دیکھتے رہے، ورنہ ان عورتوں کو منہ بند کرنا سوائے حضرت اسرائیل کے کسی کو اب تک آیا نہیں۔ ابھی تقریری شروع کریا نہیں میں، اشعار پہ بات آ گئی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک راستے سے جا رہے تھے، پیاس لگی، وضو بھی کرنا تھا، دور دور تک پانی نظر نہیں آیا، ایک چھوٹا سا کنواں، کنواں کا تو کیا بولتے بیجاپور میں؟ بوڑی، بوڑی کا تو معلوم، وہ بھی گر کو مرتے نا، بچیاں دھمکی دیتے نہیں، میری بات مانے نہیں تو میں بوڑی میں گر کو مر جاتا ہوں، دھمکی دیتے نہیں دیتے یہاں پہ۔ بوڑی کنواں، وہاں گئے، جا کر دیکھا نیچے ہے پانی، ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، ایک طرف پیاس دوسری طرف وضو۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بچی کانکی جالے کر ہے 10-12 سال کی، حضرت نے پکارا بیٹے ادھر آ بیٹے، گھر کہاں تمہارا؟ وہ وہاں گاؤں دکھ رہا نہیں، وہاں گھر کو جا کر اگر ہو سکے تو ایک بالٹی بھی ایک رسی لے لگاؤ بیٹے۔ کئی کو حضرت بوڑی سے پانی نکالنا، تم نہ پانی ہونا کیا حضرت؟ ہاؤ، سیدھا گئی، بوڑی میں جھانک کر دیکھی، 2 سیکنڈ نہیں ہوا پانی اوپر منہ تک آ گیا۔ دو سیکنڈ نہیں گزرے پانی اوپر منہ تک آ گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا، اب سوال کرنے کا موقع نہیں، بچی کو بولے ذرا وقت کھڑ بیٹے، تو چلے گی تو پانی بھی چل جائے گا شاید، میں پانی بھی پی لیتا ہوں، ذرا پانی بھی اٹھا کر رکھ لیتا ہوں۔ جلدی پانی پی لیے، وضو کے لیے کچھ پانی اٹھا کر رکھ لیے۔ بچی سے پوچھے بیٹی تو کیا کری، یہ بوڑی سے پانی اوپر آیا؟ تو وہ بچی نے حضرت سے کہا دکھنے میں تو اللہ والے معلوم ہوتے ہو، نیچے کا پانی اوپر نہ لا سکے؟ ہاں بیٹے کون کہتا ہے میں اللہ والا ہوں، میں تو گنہگار ہوں، لیکن تو نے کیا کیا یہ تو بتا کہ نیچے کا پانی اوپر منہ تک آ گیا۔ اس 12 سال کی 10 سال کی بچی کہنے لگی حضرت کچھ بھی نہیں، جب میں نے بھی جھانک کر دیکھا تو پانی نیچے تھا، درود پڑھ کر پھونکا تو پانی اوپر آ گیا۔ یہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ درود پڑھنے سے یہ کرامت حاصل نہیں ہوتی میری آپا۔ وہ حضرت بول ڈالے درود پڑھ کو پھونکے تو نیچے کا پانی اوپر آ جاتا، بول کر تو پڑھ کو پھونکی تو اوپر کا پانی نیچے چل جاتا۔
مطلب سے درود پڑھو گے تو کچھ نہیں ملے گا، محبت سے درود پڑھو گے تو سب کچھ ملے گا۔ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کے خاطر درود کو زندگی بنا لو، نماز کو زندگی بنا لو، قرآن کی تلاوت کو زندگی بنا لو، پردے کو زندگی بنا لو، شرم کو زندگی بنا لو، حیا کو زندگی بنا لو، صداقت کو زندگی بنا لو، ادب کو زندگی بنا لو، صبر کو زندگی بنا لو، شکر کو زندگی بنا لو، تمہارے اشاروں پہ انشاءاللہ ہر کام ہو جائے گا۔ میرے شیخ خود عالم فرماتے ہیں نماز فرض سمجھ کر نہ پڑھو، نماز کو عادت بنا لو۔ نماز فرض سمجھ کر نہ پڑھو، نماز کو عادت بنا لو۔ عادت کسے کہتے ہیں؟ اگر اسے پورا نہ کرے تو دل تلملاتا ہے۔ اور یہ مثال صرف مردوں کے لیے ہو سکتی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بیڑی سگریٹ پینا عادت ہے۔ اب کئی کو تم نہ نہیں کہتو تم لگا نہیں پیتے نا، نہیں حضرت تمہیں بہت پرانے، حضرت نیا جنریشن مار رہا ہے آج کل، کالج کے پٹے پٹیاں مار رہی، سگریٹاں باٹل مار رہی، عورتاں پان پراگ کھا رہے۔ غلط کہوں تو زبان اکھاڑ دو، ہے ہم محمد کے غلام ہیں، اپنے سینے میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، صرف مسلمان کا درد نہیں رکھتے۔ محمد الرسول اللہ کے ہم غلام ہیں، ہم اپنے سینے میں ساری انسانیت کا درد رکھتے ہیں۔ پینے والے مسلمان ہیں کہ غیر مسلم ہے پتہ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی جوان بچیوں کو کالج کے دروازوں پر، پارک کے گیٹوں کے پاس بنداس سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑیاں پیتے ہوئے۔ شراب پینا تو فیشن بن چکا ہے۔ ہم نہ دیکھ کر ساری دنیا، خدا رسول تک پہنچنا تھا لیکن ہم اب تک نہیں پہنچے، تو ہم کو دیکھنے والے کو خدا کی منزل کہاں ملے گی؟ میں تو آپ لوگ یقین کرو یا نہ کرو، مجھے کوئی فرق بھی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ میرے پاس حالات کے اتنے واقعات ہیں، سچ کہتا ہوں کہ اگر میں ہر واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں یا جہاں جاتا ہوں وہاں پیش کروں تو شاید میرے باتوں پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مجھے ایک غیر مسلم نے فون کر کے کہا کہ گرو جی آپ کا نمبر بڑی مشکل سے مجھ کو ملا ہے، ہم نے محلے کے ایک مسلمان بھائی سے آپ کون بھائی وہ بند کرو، ان کو بند کرو، یہاں بات چل رہی ہے، وہاں جا کر بولو، کوئی بے وقوف لوگ ہیں وہ۔ غیر مسلم اس سے کہنے لگا کہ آپ کا نمبر میں نے بڑی مشکل سے لیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں لیے؟ میرے گھر کے بازو جس کا گھر ہے وہ ایک مسلمان کا گھر ہے، ہم نے سنا ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، کھلانے پلانے میں تو پڑوسی اپنا پورا حق ادا کرتا ہے۔ ہم مسلمان کے گھر سے کھانے پینے کی چیزیں کے طلبگار تو نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر کے میاں بیوی محبت کے ساتھ رہ جائے، ورنہ پوری رات اس گھر میں جھگڑا چلتا ہے۔ ہم نے جب ایک مسلمان سے شکایت کی، یہ ہوتا ہے گھر کے اندر بہت شرم آتی ہے، بیوی شوہر کو گالیاں دیتی ہے اور شوہر بیوی کو مارتا ہے، ایک
ایک دیوار کا آڑ ہے وہاں کا وہ پورا ہم سب سنتے ہیں، ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ اتفاق سے اس کا گھر بھی ذاتی ہے، ہمارا گھر بھی ذاتی ہے، اور میں چاہوں تو پولیس اسٹیشن جا کر کمپلینٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس عورت پر رحم آتا ہے۔ میری ایک شکایت پر میرے ملک کی ایک بچی ایک پولیس والے کے سامنے کھڑے، مجھے یہ پسند نہیں۔ میں نے مسلمان سے پوچھا تمہارا کون ایسا گرو ہے جس کے پاس میں یہ مسئلہ رکھوں تو وہ گھر بدل جائے گا؟ اس نے آپ کا نمبر دیا تو میں آپ کو کیا ہوں، تو مجھے اتنی شرم آئی، اتنی شرم آئی، اللہ کی پناہ۔ پھر میں نے فوراً ایڈریس لے کر اس کے گھر کو پہنچا اور باقاعدہ بیٹھ کر میں نے اس سے بات کی۔ صاف صاف کہنے لگے وہ لوگ کہ مولانا یہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی حالت، یہ ہے امت کی حالت، یہ ہے گھروں کی زندگیاں، یہ ہے بیوی کا کردار، یہ ہے شوہر کی محبت، جس سے پڑوسی تنگ، پڑوسی کو اس بات کا یقین ہے کہ ان کو سدھارنے کے لیے ماں باپ سے زیادہ ان کا ایک گرو ہوتا ہے، لیکن وہی گرو جا کر ان کے گھر کے اندر ان کے سدھار کی بات ایک مسلمان ایک غیر مسلم کی شکایت کو سن کر بیان کرتا ہے تو وہ گھر والے صاف صاف کہتے یہ ہمارا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، آپ کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اب تو وقت اچھا ہے، ہم اگر بن جائیں تو ہم کو دیکھنے والوں کو خدا مل جائے گا۔ بہت اچھا وقت ہے، اگر ہم بن گئے ہم کو دیکھنے والوں کو رسول اللہ مل جائے گا۔ بہت اچھا وقت ہے، اگر ہم بن گئے ہم کو دن جو آدمی دیکھے گا، جو عورت ہم کو دیکھے گی، اس کو اسلام کی منزل مل جائے گی۔ لیکن اب تک ہم بنے نہیں۔ ہماری اپنی بچیوں کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے اپنے قوم کی بچیوں کی بات بتا رہا ہوں۔ کئی بچیاں سگریٹ پیتی ہیں، کئی بچیاں بیڑی پیتی ہیں، کئی بچیاں پان پراگ کھاتی ہیں، کئی بچیاں گھٹکے کھاتی ہیں، اور تعجب ہوگا آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مرد حضرات اگر سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ بیٹی کے سگریٹ پینے کا علم باپ کو ہے لیکن باپ خاموش ہے۔ بیٹی کے پان پراگ کھانے کا علم باپ کو ہے، ماں کو ہے، لیکن ماں خاموش ہے۔ خاموش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ خاموش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ کیا؟ ارے زمانہ ویسا ہے، ہمارے بچے زمانے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر! پاگلوں، احمقوں، بیوقوفوں، مرد ہو کہ عورتوں، تم کو زمانے کے ساتھ چلنا نہیں ہے، تم اللہ رسول کے ہو جاؤ، زمانہ تمہارے ساتھ چلے گا۔ زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے تم کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ تم اتنے اچھے بن جاؤ کہ زمانہ تمہارے ساتھ چلے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی شرارت اور شیطانیت کا علم ہے، زبی بھائی ہے علم۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی شرارت، ماں باپ کو اپنے بچوں کی شیطانیت اور آزادانہ زندگی کا پورا علم ہے۔ حضرت قبلہ آپ بڑے بیٹھے ہیں، میں کچھ دنیا پر گہری نظر رکھا ہوں، بولنا نہیں چاہتا لیکن بولنے پر مجبور ہوں۔ ماں باپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے بچوں کی عزتیں برباد ہو چکی ہیں۔ پھر بھی ماں باپ اس لیے خاموش ہیں، زمانہ ہمیں کیا بھی روک نہیں سکتے، چلتا سو چلیں دو۔ ایک سبب یہ۔ دوسرا سبب،
بچوں کی نافرمانیاں، شرارت اور شیطانیت دیکھ کر بھی ماں باپ کے خاموش ہونے کی وجہ دوسری کیا ہے کہ بچے ماں باپ کو ڈراتے ہیں۔ ہماری آزادی پر کسی بھی قسم کا تم قدغن لگاؤ گے، کسی بھی قسم کا بریک لگاؤ گے تو تم کو اولاد سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب، ماں باپ کو معلوم ہے کہ اپنی اولاد کی آزادانہ زندگی، پھر بھی ماں باپ اس لیے خاموش ہیں کہ ان ماں باپ کو پالنے والے یہی اولاد ہے۔ کان پکڑتا ہوں، خدا کرے کہ یہ بات یہاں نہ رہے، لیکن پورے درد کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ماں کو معلوم ہے میری جوان بچی کا افیئر کس کے ساتھ چل رہا ہے، پھر بھی ماں خاموش ہے۔ باپ جو تربیت میں سخت ہوتا ہے، ماں اور باپ کی محبت برابر تو ہوتی ہے، لیکن بچہ باپ سے ماں کے مقابلے میں زیادہ ڈرتا ہے، بچی ماں کے مقابلے میں باپ سے زیادہ ڈرتی ہے۔ آج وہ باپ کا خوف بھی دفن ہو چکا ہے۔ باپ کو معلوم ہے میری جوان بچی کی تار کس سے جڑی ہوئی ہے، پھر بھی باپ خاموش ہے۔ خاموش رہ جاتا تو کم سے کم یہ فتویٰ لگا دیا جاتا کہ ابھی بھی اس مرد کے پاس غیرت ہے، اب خاموش بھی نہیں ہے۔ باقاعدہ باپ خود کہتا ہے راستے میں تیرا بوائے فرینڈ ملیا تھا، تیری خیریت پوچھا۔ بیٹا وہ سلیم ملیا تھا، تو فون کر کو 2 دن کہتے نا بیٹے، یہ بات لا کر گھر کے اندر پہنچانے والا وہی باپ ہے۔ معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ تربیت کیسی ہوگی؟ ماحول کیسے بدلے گا؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ جب ہمارے معاشرے کی یہ حالتیں رہی تو پھر میرے دوستوں نتیجے پازیٹیو نہیں نگیٹیو آئیں گے، اچھی نسلیں پیدا نہیں ہوں گی، نظر کے انسان ہوں گے، عادت کے شیطان ہوں گے، ایسے بچے پیدا ہوں گے۔ ارے رات کو بڑے لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، آپ کو تعجب ہوں گے کہ مولانا یہ سب باتاں تم نے کیسا معلوم کو بول کو، میرے بارے میں زیادہ تحقیق کرو نو کو، میں یہ لائن کا CAD میں رات کو بابا سگریٹ کا ڈبہ رکھو سوتا، صبح کو اندر سے 3-4 سگریٹاں غائب رہتے ہیں، پھر بھی پوچھتا نہیں، خوش ہو جاتا میرا بیٹا میرے لیول کو آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہو گیا اس قوم کو، کیا ہو گیا اس امت کو؟ کس کی نظر لگی؟ عادت پر بات آئی میری آپا، عادت پر بات آئی۔ درود کی کرامت کو سن کر تو آج 2-4 مرتبہ درود پڑھ کر کسی چیز پر پھونکے گی تو اس کا اثر نظر نہیں آئے گا۔ درود کو تو اپنی زندگی کی عادت بنا لے، اٹھے تو درود پڑھے، بیٹھے تو درود پڑھے، سوئے تو درود پڑھے، کھانا پکائے تو درود پڑھے، روٹی بنائے تو درود پڑھے، بچے کو دیکھے تو درود پڑھے۔ درود ہی کو اپنی زندگی کا وظیفہ، درود کو اپنی زندگی کی اگر تو عادت بنا لے گی، انشاءاللہ
انشاءاللہ تیرے شوہر کو پانی کا باٹل لے کر امام صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت کچھ پڑھ کر دو، خود تیرے پاس آئے گا۔ اے اللہ کے رسول کی عاشقہ، کثرت سے درود پڑھنے والی اللہ کی بندی، یہ میری قسمت ہے کہ میری زندگی کا تو حصہ بنی ہے۔ میں جب سے تجھے دیکھا تو درود ہی میں اپنا زندگی کا وقت گزارتی ہے، ذرا پانی میں دم کر دے، پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے، سینہ کچھ ورغلا رہا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بے قراری ہو رہی ہے۔ دوستو وہ بیوی جو کثرت سے درود پڑھتی ہے وہ پڑھ کر پھونکے گی، وہ اس کے پھونکنے میں بھی ایسے ہی شفا ہوگا جیسے کسی پیر کے پھونکنے پر شفا۔ نماز نہیں زندگی میں، تلاوت نہیں زندگی میں، روزانہ 7-8 پارے مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جنہوں نے سورہ یاسین کے فضائل میں ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں جو مرد یا جو عورت ایک مرتبہ بھی سورہ یاسین نہیں پڑھتے ان سے زیادہ مایوس کوئی نہیں۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ زبردست اور چہیتے صحابی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا فقہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کو 2 یا 3 بیٹیاں تھیں۔ کسی نے پوچھا حضرت بیٹیاں ہیں آپ کو، شادیوں کا کیا کیا آپ نے؟ کچھ تیاری کی اپنی بیٹیوں کی شادی کی؟ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی کوئی تیاری نہیں کی، جو اللہ کا بندہ نیک اور صالح آئے گا میں شادی کر کے رکھ دوں گا۔ ہاں البتہ ان کو میں نے سورہ واقعہ کی تعلیم بھی دی اور تربیت بھی کر دی۔ اب مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ میری بچیاں زندگی میں کبھی بھوک کی نہیں رہیں گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بھی؟ حضور کا فرمان تھا، صحابہ کا یقین دیکھو۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نے میرے 2 بیٹیوں کو قرآن کی پوری تعلیم تو ضرور دی لیکن سورہ واقعہ کی اہمیت کے ساتھ تربیت بھی کر دی کہ میرے بچیاں پابندی سے مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھتی ہیں۔ مجھے خدا کی ذات سے امید ہے کہ میری بچیاں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ موت تک کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کیا راز ہے سورہ واقعہ کا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ محمد کہتا ہے جو روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ پابندی سے پڑھتا ہے کبھی اس کی زندگی میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ بزنس برابر نہیں چلیا کتو، ادھر مرد بنا بھی عاملاں کے پاس جاتا، ادھر عورتاں بھی عاملاں کے پاس جاتی۔ صدقہ کرو کہ تو 10 روپے صدقہ نہیں کرتے، عامل صاحب بولتے کون کی کالا جادو کر دینا، جادو کوئی بھی کلر ہے کیا؟ اچھا بھائی کالا جادو کا تو گورا جادو کون؟ پھر سانولا جادو کون؟ جادو تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں جو ملے کر دے۔ رتی طبیعت خراب ہونا نہیں، یہ عورتوں کی بہت بڑی مصیبت۔
ایک دن پیٹ میں درد آیا دوا کھائے، پھر آیا پھر دوا کھائے، تو پھر آیا تو فوراً دماغ جاتا کہاں، کون کی کیا کی کر ڈالے۔ ایک دن کب تیوی نوشو ذرہ زور سے کیا تیوی جھڑک کو بات کر ڈالیا، فوراً دماغ جاتا کیا ان کی اماں کیا کی کر ڈالی، جاتا نہیں جاتا۔ ایک دو مرتبہ نوشو بڑی آپا کے گھر کو 2-3 مرتبہ جا کو آگا تو دھول میں پڑ جاتی، کیا کہ آپا کے گھر کو بہت جا رہی تمہیں وہاں جائیں تب سے یہاں غصہ کر رہی سو آپا کیا کی کر ڈالی۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، انہیں بولتی آپا کیا کی کر ڈالی بول کو۔ پھر یہ بچہ بھائی 1-2-3 ہفتے کی 1 مہینہ کی آپا کے گھر کو نہیں گیا تو پھر وہاں آپا بولتی شادی کے بعد آنا چھوڑ ڈالے، ارے جورو کیا کی کر ڈالی۔ چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، اماں بولتی بہو کیا کی کر ڈالی، بہو بولتی اماں کیا کی کر ڈالی، آپا بولتی باوج کیا کی کر ڈالی، باوج بولتی آپ کون ہی بھی کر رہی سو۔ یہ سب مصیبتیں اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں، اعمال کے چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ کرو بھی نہ کو، جو کرتے ان پر بھروسہ کرو بھی نہ کو، اس لیے کہ کتنا بڑا جادو رہا تو بھی انشاءاللہ ہمارے قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جسے صرف 3 مرتبہ پڑھ دیں گے کتنا بڑا جادو رہا تو بھی ختم ہو جاتا۔ میں کبھی انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹا سا کلپ بناتا ہوں جادو کو توڑنے والی آیات بول کر، سب بھی 50-50 ہزار روپے میرے فون پے میں کر ڈالنا۔ دیکھو انشاءاللہ بھی کون بھی بول رہی ہیں، دیکھو اب سوا سے تمہیں کون بھی فون کریں گے نہیں، آپا وہاں فون کریں گے، حضرت کہاں حضرت آئی نہیں نہ آیا تھا وہ، آئی نہیں نہ آیا تھا وہ۔ اب بھیج ڈالے کے بعد پھر فون آئیں گا، پڑھنے تو آتا نہیں حضرت، کاپی بنا کو رکھ لے سکتی ہیں کیا بول کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد بنا کر بھیجتا ہوں انشاءاللہ، پڑھو آیت الکرسی پڑھو، چار قل پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، آپ کرنا قل یا ایھا الکافرون پہلے، پھر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر اپنے بچوں کے اوپر دم کرو، پھر دیکھیں گے کون سا جادوگر کیا کرتا ہے۔ یقین بھی ہونا، پردل لگا پردل کو پھر بھی ڈر لے کو رہنا نہیں، پھر اللہ کو غصہ آتا میرا کلام پڑھ کر تو شک کر رہا ہے، چل میرے کلام کا پاور چھین لیتا ہوں، دشمن کے اندر پاور ڈال دیتا ہوں۔ پڑھ لیے تو پکا یقین کر لینا۔ مجھے بھی ایک مرتبہ ایک ڈپارٹمنٹ والے بلائے، میں نے کچھ خاص دعائیں تھی پڑھ لے کر اطمینان سے جا کر بیٹھا، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں اتنی نرمی سے بات کرے، میں ڈاؤٹ میں پڑ گیا، میں ملزم کی جوائیں کی بلکہ یقین بھی ہونا، صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، ایمان کے ساتھ یقین بھی ہونا چاہیے۔ صحابہ کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ ان کے پاس ایمان بھی تھا، ان کے پاس یقین بھی تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کو اگر ہمارے سامنے رکھ دے تب بھی ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نبی کے زبان سے جنت کو سن کر جنت پر اتنا یقین آ گیا، اب پیش ہو جائے تو ہم کو کوئی فرق بھی نہیں ہوگا۔ ویسا یقین ہونا۔
अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। एक बात और एक याद आ गई, मैं अक्सर हालात के वाक़यात बोलता हूँ। एक भाऊ फ़ोन करी म्हणजे बीजापुर में भवा ही नहीं ही, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। घर का तो हर रिश्ता रहता सोच, घरा में हर रिश्ते रहते तो अच्छा भी दिखता सो। पाप बच्ची बहुत रोई, इतना रोई मंजे भी हंक्या से आंसू आ गए। बाद में उन्हें बोल रही है, इतनी हिचकियाँ ले रही है, मैं कितना रोना सुनने को रही हूँ। आखिर में बोलिया, या तो तू पूरा रोदल को फ़ोन कर माँ, नहीं तो बोल दाल को रो। ज़र्रा में अल्लाह को बात करे तो तब बोली, हज़रत शादी हो को 2 साल हज़रत सास बहुत सताती हज़रत। बीजापुर में सासा ही नहीं ही का तो बोलो, पूरे रिश्ते बीजापुर में तो लगाता हूँ, बेंगलुरु के। नहीं सताना, घरों के अंदर किसी भी रिश्ते को सताना नहीं। माँ बाप को छोड़कर हमारे घर को आको है सोने। छोटी सी उम्र में बड़ी कुर्बानियां देकर आको है सोने। माँ बाप को छोड़कर, खानदान को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आई है सोने। अब सास को माँ बनकर बहू को बेटी का प्यार देना, तब भी घरा जन्नत की तरह बनते सो। नहीं तो क्या भी नुकसान नहीं होता। इधर तुम्हें बहू को सताओ, बहू उधर बेटे को सताती, नुकसान हमारे बेटे का होता सो। रस्सी को ज्यादा टाइट करना नहीं, करे तो टूट जाती रस्सी। वैसा बहू को ज्यादा करना नहीं, करे तो क्या होती, इनके साथ रहती नहीं। रखे तो अलग रखो, नहीं तो तोड़ी डालो। कोई सताना नहीं, मारना नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ सास के ताना से, सुनतात के सताने से कितने घर उजड़े ही मालूम। कितने घर उजड़े। बहू को इतनी मेहनता से चप्पल बाटा के घसे तका घसा को चुन को ले लगा सो तकलीफ देने के वास्ते। काम कराने के वास्ते नहीं करना। कमी पेशी तुम्हें अब तरबियत करना सो। नहीं माँ, चाय में शक्कर कम डालो बोल को तुम्हें बोलना सो, ज़्यादा डालो बोलकर तुम्हें बोलना सो। ऐसा पकाना, खाली 1 साल तुम्हें साथ रखो, उसे रिस्पांस देखो, तरबियत कर डालो। बेटी नहीं बनी तो तब पूछो। रत्ती क्या भी कम सरस कर डाली, फौरन बहू के साथ उसके अम्मा को खसीदते सो। तुम्हारे अम्मा ये क्या अम्मा सिखाए सो। उन्हें भी जोर से बोली, नहीं तो हल्लू बोलती। तुम्हारे अम्मा भी ऐसा बात करना सिखाए सो। बड़े लोगों के मुंह से बड़ी बातें अच्छे दिखते हैं, छोटे लोगों के मुंह से बड़े बातें सुनने के बाद जिंदा रहना भी एक ही, मरना भी एक ही। इसीलिए पुराने ज़माने में हज़रत बड़े बेटे पूछ कर देखो, एक जुमला बोलते थे, ज़र्रा अदब के साथ बोलते, छोटे पत्थर से गलीजी पोंछना नहीं बोलकर बोलते थे। हमें छोटे को क्यारे बोल सकते हैं, लेकिन बोलना नहीं। सुने उतना सुन को उन्हें पलटा को क्यारे बोल डाली तो हमारी क्या इज्जत रहेंगी। किसके अम्मा को घसीटे तो भी गुस्सा आता सोच। सबकी माँ मात। तुम्हारे माँ के कदमों तले जन्नत है तो इसके माँ के कदमों तले भी जन्नत ही है। सास का तो एक बात बोलेंगी कि आसमान से उतरी उन्हें।
کہیں کو بولتی؟ بیٹے کی زندگی غارت کرنا بولو تو کیا ملے بولو؟ بیٹے کو خوش دیکھنا کا تو پھر بہو کے ساتھ بیٹی کی طرح رہو، تبھی گھرا چلتے سو۔ ذرہ کمی پیشی ہوگی، ایسا نہیں ماں، ایسا نہیں ماں، ایسا۔ اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اتنا سکون دیو، اتنا سکون دیو۔ تمہارے اماں کے گھر کو جا کاؤ کہ تو نکو میں چلے گی تو تمہیں اکیلے ہو جائیں گے، یہ جملہ نکلیا بہو کے زبان سے، سمجھو کہ وہ ساس کی ڈگری میں فرسٹ رینک۔ الٹا بہو بولنا نہیں، امی کیا جاتا ہوں جی شوہر کو، ہمارے اماں ہی نا جی، تمہارے اماں جیتے بھی نہیں مرتے بھی نہیں، سمجھ جانا فیل ہو گئی۔ اتنی محبت کرو۔ نہیں می جاتا ہوں بعد میں، تمہیں اکیلے ہی نا، نہیں تو ایک کام کرو می، آؤ می ہمارے ساتھ ہمارے امی کے گھر کو جا کو 1-2 دن رکھو آنگے، میں میرے بھانا کے ساتھ بیٹھ کو باتاں کرتا ہوں، تمہیں ہمارے امی کے ساتھ بیٹھ کو باتاں کرو۔ ایسا گھر شاید ڈھونڈے تو بھی نہیں ملیں گا۔ کیا حضرت بات صحیح ہے نہیں ہے؟ آؤ می ہمارے امی کے گھر کو جا کہیں گے تمہیں اکیلے رہتی ہیں، تم نے اکیلے چھوڑنے ہوتا نہیں ہے، آؤ می ہمارے ساتھ جا کر کوسا تمہیں رہتے ہیں، آؤ می ہمارے امی کے ساتھ باتاں کر لے کرے۔ شادی اور نکاح بھی اس گھر پر ناز کرے گا۔ ہے ایسا گھر دنیا میں؟ ہے دنیا میں ایسا گھر؟ نہیں ہے، دنیا میں گھر نہیں ہے۔ پھر کروڑوں روپے کے گھر بنا کر فائدہ کیا جس گھر کے اندر محبت نہ ہو؟ ساگوان کے دروازے بنا کر کیا فائدہ جس گھر کے اندر محبت کی حفاظت نہ ہو؟ شیشم کا پلنگ بنا کر فائدہ کیا جس پلنگ میں محبت نہ ہو؟ گھر کو سنوارنے کا سے POP کہتے، انہیں چھپ کو رہے گا تو گھر کے لائٹاں کو چھپا کو رکھ رہی، اجالا ہے لائٹاں نظر نہیں آ رہی کی کہتے پورے لائٹاں پردے میں ہی۔ فائدہ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں اگر گھروں کے اندر محبت نہیں۔ بہو ساس کو ماں سمجھ کر ادب کرنا، ساس بہو کو بیٹی سمجھ کر محبت کرنا، مزہ آئے گا، ستانا نہیں۔ ستاتے 2 سال کہتے شادی ہو کو چپلاں گھس کو تلاش کر لے کر آئے، وہی بہو ستانے لگی۔ اب 2 سال تک کے 2 سال کے بعد مجبور ہو کر انہیں مجھے فون کری، حضرت بہت ستاتے نا حضرت، کیا کرنا حضرت کو بول کو۔ انہیں چھو کر بولی کہاں کی عاملہ کے پاس گئی حضرت، کیا بھی ہوتا نہیں عاملہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، خالی پیسہ خرچہ ہوتا۔ میں نے اسے ایک وظیفہ دیا، دیکھو بیٹی یہ پڑھو 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں تو 780 پر 6 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر صبح کو 3 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، شام کو 3 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، صبح کو 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات، پھر بسم اللہ الذی لا یضر، دعائیں ہیں نا یہ صبح شام پڑھ لیو۔ وہ جو 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں، وہ کوسی تو بھی پانی میں کی، چاہ میں کی، دودھ میں کی، کھانے میں کی، ساس کے پڑ کو پھوک کو دے ڈالو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ساس کا منہ، میں بولا نہیں تمہیں بولے سو، پڑھ کو دے ڈالو، ساس کا منہ بند ہو جاتا۔ سچی کیا حضرت؟ سچی ماں انشاءاللہ ماں۔ اب جیسے ہی انہیں وہ شروع کری، پورے یقین کے ساتھ شروع کری، ایمان کے ساتھ، یقین ضروری، یہ بتا رہا تھا میں، یقین کے ساتھ اس نے پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، بارش آ رہی ہے چھوڑیے،
آندھ ہمیں دو تین گھنٹے آندھ اٹھنا نہیں لگا. یقین کے ساتھ جب پڑھنا شروع کری الحمدللہ 2-2.5 مہینے کے بعد فون آ رہا ہے، حضرت تمہیں میرے واسطے بابا کے سکا حضرت، اللہ تم نے اچھا رکھو حضرت. اس کا درد جتنا تھا اور وہ درد جو محبت میں بدلا، راحت میں بدلا، اس کے مطابق وہ دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت پتہ نہیں اب ساس سے اتنی محبت کر رہی ہے جسے میں سوچ کر پریشان ہوں کبھی انہیں ستا کو بھی ہے کیا. ایمان کے ساتھ یقین بھی ہونا. میں نماز پڑھی تو مجھے سکون ملتا، میں قرآن پڑھا تو مجھے سکون ملتا. کیا کرنٹ چلے گیا؟ نہیں کھولو کھولو کھولو. جنریٹر ہے؟ الحمدللہ کرنٹ چلا گیا تھا جس کی وجہ سے بات بیچ میں رک گئی تھی اور وقت بھی تقریباً ختم کے قریب تھا. آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا ایمان کے ساتھ یقین بھی ہونا. جتنے یقین کے ساتھ دوا کھاتے ہیں یا دوا کھانے کے بعد جو یقین ہوتا ہے کہ ہم دوا کھائیں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اس سے کئی درجے زیادہ یقین قرآنی آیات پر، دعاؤں پر، وظیفوں پر اگر ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مقدمے ہی میں میری تقریباً بات آپ کے سامنے آ گئی. اور بھی ایک بہت بڑا عنوان ہے. میں یہ تمام باتیں اس لیے عرض کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس کا جس رشتے کا مرد کیوں نہ ہو اسے اس عورت سے سکون پہنچے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. پیدا کرنے کا مقصد سکون ہے. تم جہاں تک ہو سکے اپنے گھر کے ہر رشتے کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں. یہی بات ہے جس کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت ہے. اور قرآن کی میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ آیت کا ترجمہ، تفسیر، پھر اس سے نکلنے والے مسائل، نصیحتیں بہت زیادہ ہیں. پھر کبھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ حضرات علماء رکھیں گے، یا میں کبھی آ جاؤں تو آپ کے سامنے اسی آیت کو یاد رہا تلاوت کر کے بات رکھنے کی کوشش کروں گا. بس میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ حالات بہت نازک ہیں، بہت بڑی ذمہ داری آپ پر بھی آتی ہے. آپ سب سے پہلے اچھے سے اچھے بن جائیں، آپ سب سے پہلے دیندار بن جائیں، اللہ رسول کے آپ بن جائیں. سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد آپ کا اپنا پردہ ہے. پردے کے بغیر کوئی نماز، کوئی روزہ، من جملہ کوئی عبادت قبول نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، مسئلہ ذہن میں رکھیں. پردہ بھی ایسا ہو جو 100% صحیح ہو، 100% صحیح ہو. آپ کی مرضی کے پردے کو شریعت پردہ نہیں کہتی. بہت ساری عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ برقع پہنتی ہیں لیکن چہرہ کھلا رکھتی ہیں، یہ پردے میں داخل نہیں ہے. بہت ساری عورتیں برقع پہنتی ہیں، چہرہ بھی بند رکھتی ہیں، لیکن ان کا برقع خود اتنا زیب و زینت والا ہوتا ہے کہ اس برقعے کو ایک برقعے کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نہیں.
بہت ساری عورتیں برقع پہنتی ہیں، چہرہ بھی چھپاتی ہیں، آنکھ کھلے رکھتی ہیں بقدر ضرورت، لیکن غیر مردوں سے بات ایسا کرتی ہے گویا کہ وہ برقع پہن کر نہیں ہے، یہ بھی پردے میں داخل نہیں ہے۔ تمہاری عبادت کے لیے بنیادی دو چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک ایمان، دوسرا پردہ، اس کے بعد ہی آپ کا ہر عمل ہوگا اور آپ کا ہر عمل قبول ہوگا، ورنہ صاف روایات میں موجود ہے بے پردہ عورت کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ ابھی سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو آپ پردے کی تربیت دیتے رہے۔ ایک زمانہ تھا 6-7 سال کی بچی اوڑھنی نہیں اوڑھی، بڑے سے بڑا آدمی بھی ڈانٹتا تھا، اتنی بڑی ہوگی اوڑھنی نہیں اوڑھ کو ہے بول کر۔ 6-7 سال کی بچی اتنی کتنی بڑی ہوگی انہیں؟ 6 سال کی عمر کوئی بڑی عمر ہے، 7 سال کی عمر کوئی بڑی عمر ہے۔ اس عمر کی بچی کے سر میں اگر پلو نہیں، گھر کا ہر بڑا آدمی، محلے کا بڑا آدمی ڈانٹتا تھا، اتنی بڑی ہوگی سر میں اوڑھنی نہیں، سو کیسا باہر نکلتی دیکھو۔ آج 16 17 سال کی بچے اور بچیاں، عورتیں بڑی بڑی عمر کی جس قسم کا انداز اختیار کرتی ہیں، شاید شیطان کو بھی شرم آتی ہوگی۔ اور اسکولوں کا بھیجنے کا تو ماحول ہے، کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہے، صرف تعلیم 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 کا نشہ ایسا چڑھا ہے کہ اس تعلیم کے نشے میں مبتلا ہو کر پردہ، شرم، حیا سب ختم۔ میں تعلیم کا مخالف نہیں، تعلیم کا میں مخالف نہیں، بچوں کو بھی تعلیم دو، بچیوں کو بھی تعلیم دو، لیکن کس نے کہا تعلیم کے نام پر آپ حیا برباد کریں، تعلیم کے نام پر شرم برباد کریں، تعلیم کے نام پر عزت برباد کریں؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ بڑے بڑے اللہ والوں کے جملے ہیں، بے حیا بن کر تعلیم حاصل کرنے سے با حیا بن کر جاہل ہی رہو۔ وقت ہوتا تو اس جملے کی گہرائی تک آپ کو لے کر جاتا، کئی مثالیں اور کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا۔ تعلیم بھی دلاؤ تو پورے پردے کے ماحول کے ساتھ، اس تعلیم سے یا اس تعلیم گاہ سے اپنی بچیوں کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ جہاں جا کر ہمارے بچے اگر پڑھتے ہیں تو ان کو اپنی عزت اور آبرو کو داؤ میں لگانا پڑتا ہے۔ ایسی تعلیم کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہاں ایسے اسکول ہیں جہاں ہماری بچیوں کو الگ سے پڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے، ایسی تعلیم کی جگہیں ہیں جہاں ہمارے بچیوں کا لباس پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، تو پھر وہاں آپ اپنے بچوں کو SLC پڑھاؤ، PUC پڑھاؤ، ڈگری کراؤ، MBBS پڑھاؤ، جو پڑھانا چاہتے پڑھاؤ، لیکن شریعت کے اور پردے کے دائرے میں۔ ورنہ میری مائیں اور بہنیں، اگر پردہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ایک اعلان ہے، خاص طور پر عورتوں کی خدمت میں۔ ہمارے ساتھی ذبیح اللہ صاحب جو ہمیشہ میرے ساتھ سفر میں رہتے ہیں، ایک کتاب زبردست، اس سے پہلے بھی شاید میں بیجاپور لے کر آیا تھا، جس کتاب کا نام ہے گھر جنت کیسے بنے۔ اس کتاب کے مصنف ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، جو اس وقت دنیا کے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔
یہ کتاب بڑی زبردست ہے، اس میں شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، بچوں کی کیسی تربیت کرنا، بڑی اہم باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں حضرت نے نقل فرمائی ہیں۔ جاتے ہوئے شوق سے لیتے ہوئے جائے، بلکہ خود بھی لے، دوسروں کو تحفہ دینے کے بھی لیے لے۔ گھروں کے اندر قرآن کے ساتھ دینی کتابیں رکھنا بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہو گیا۔ اور ایک اعلان آیا ہوا ہے کہ مکاتب میں بچوں کو بہت کم بھیج رہے ہیں۔ مرد حضرات صبح کو گھر سے نکل جاتے ہیں، شام کو کما گما کر واپس آتے ہیں، لیکن تقریباً بچوں کے تعلیم کی پابندی کی ذمہ داری عورتوں کے ذمہ ہے۔ اسکول کو جس پابندی کے ساتھ بھیجتے ہیں، اس سے کئی درجے زیادہ بچوں کو مکتب کو پابندی سے بھیجنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں، یا آئندہ چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، اسکولوں کا سلیبس اور نصاب کیا پڑھاتے ہیں وہ ایسا بن چکا ہے۔ اب صرف 2024 کے الیکشن کے بعد وہ تمام کتابیں ہر اسکول میں داخل ہو جائیں گی۔ خدا نہ خواستہ وہ ظالم حکومت آ گئی، ان کتابوں میں صاف صاف ایمان اور عقیدے کے خلاف کی باتیں ہیں اندر۔ کفر اور شرک جسے کہتے ہیں، جو ہمارے دھرم میں کسی قسم کی اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے، وہ تمام باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایسے وقت میں اگر ہمارا بچہ مکتب کے لیے 1 گھنٹہ نہیں لگائے گا تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر وہ بڑا ہونے کے بعد اللہ نہ کرے اپنے دین پر ہی وہ شک کرنے لگے گا۔ اور بچپن میں مدرسوں کے، اسکولوں کے اندر جو تربیت ہوتی ہے، وہ تربیت کا اثر بڑے ہونے کے بعد نکل کر آتا ہے۔ اس کے واسطے کسی گھر کا کوئی بچہ مکتب گئے بغیر نہ رہے۔ اس کی محنت کریں آپ حضرات، اور مکاتب چلانے والے، محلے کے ذمہ دار حضرات سب مل کر اس پر محنت کرے کہ ہمارے گھر کا بچہ اور ہر گھر کا بچہ مکتب کو جانے کی کوشش کرے، کیونکہ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، فرض کفایہ بھی نہیں۔ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض عین ہے، ویسے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے۔ مدرسوں کی تعلیم فرض کفایہ ہے۔ آپ حافظ بنائے کہ نہ بنائے تو آپ کا آفر ہے، بہت اچھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن تو پڑھانا، بیسک عقیدے سکھانا، یہ فرض عین ہے۔ گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کے بارے میں بھی گزارش آئی ہے کہ گھروں کے اندر فضائل اعمال کی بھی تعلیم کرتے رہو، اور وقت پڑنے پر اللہ کے راستے میں نکلتے بھی رہو۔ فضائل اعمال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، حدیثوں کو پڑھنا بھی باعث برکت ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔